بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قارون کا قصہ بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ القصص آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استکافات کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ اس آیت میں تنوع کا ذکر آیا ہے۔ تنوع کے معنی ہیں جھکنا، یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے۔ قارون کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دقت محسوس کرتی تھی۔ آگے آیت میں فرمایا، یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور مت کرو۔ بعض نے بخیل معنی کیے ہیں، بخیل مت کرو، یعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو یا بخیل کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سورہ القصص آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کی گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ مباحات دنیا کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، گھر اور نکاح وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دے۔ اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر۔ آیت کے آخر میں ہے، یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بد سلوکی مت کر، نہ معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ ان نصیحتوں کے جواب میں قارون نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے۔
اور کہا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے، یعنی قوت اور مال کی فراوانی۔ یہ فضیلت کا باعث نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہوتی۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے بعض فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔ یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دیے گئے ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایماندار ہی تھے جو اس کی امارت و شوکت کے مناظرے سے متاثر ہو گئے تھے، اور بعض کے نزدیک کافر تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور مطابق سنت عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں، یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7498 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ سورہ القصص آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی آزار زمین پر لٹائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ سورہ القصص آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو
کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ مکان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں کسی کو عارضی طور پر ملتا ہے، جیسے قارون کو ملا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قارون کی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرتناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم؟ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس حشر سے دوچار ہو جاتے جس سے قارون دوچار ہوا ہے۔ قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معیشت کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھ لو اس کا انجام بھی کیسا ہوا۔ سورہ القصص آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرت کا یہ بلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ مطلب ظلم و زیادتی، لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا، تکبر، فقر اور غرور کرنا، فساد، ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا، نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا، کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ تھا قارون کا مختصر سا قصہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے، آمین۔